وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 5,000 خیموں کی فراہمی۔ سکر سے 8 ٹرکس کے ذریعے 1100 خیمے مظفر گڑھ بھجوا دیے۔ جلوزئی سے 3900 خیمے روانہ۔ امدادی سامان میں فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ اور پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں بھی شامل۔ سوابی کی تحصیل رزڑ میں طوفانی بارش اور آندھی نے تباہی مچا دی ہے۔ شدید بارش سے مکئی، گنا اور سبزیاں مکمل تباہ، دیواریں گر گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، فصلیں تباہ ہونے سے کسانوں کو لاکھوں کا نقصان۔ حکومت سے امداد کی اپیل۔ گجرانوالہ میں خوراک کے نام پر زہر بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ 4000 کلو فنگس زدہ مربے اور ممنوعہ نیلے ڈرم طرف۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق بدبودار اور گندے ماحول میں مربے تیار کیے جا رہے تھے۔ غیر معیاری اشیاء اور پیٹ کے امراض کا باعث بن سکتی تھیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت کا اتحاد ناگزیر ہو چکا۔ پاکستان کا ہر سطح پر قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف عاصم منیر بھی موجود۔ وزیر اعظم کی 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ کہا حملہ قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان۔ ملاقات قطر اور سعودی عرب کی مشاورت، تائید اور حمایت سے ہوگی۔ وزیر اعظم سعودی عرب، برطانیہ اور امریکہ جائیں گے۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کل سے سہ ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف محض مذمت کافی نہیں، صہیونی بربریت کے خلاف واضح لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ قطر پر اسرائیل کے حملے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے پرامن حل کی کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ پاکستان قطر پر اسرائیل حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کا لبنان، شام کے بعد قطر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے حماس کے پیچھے جائے۔ قطر امریکہ کا مضبوط اتحادی ملک ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے حماس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اگر موقع ملا تو وہ یرغمالیوں کو قتل کر دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ خطے میں قیام امن کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں اور انہیں اس سلسلے میں ایوارڈز ملنے چاہئیں۔ چین کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جمعے کے روز چینی صدر سے بات کریں گے تاکہ مشرق وسطیٰ اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہو۔ سیلابی پانی اپنے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ ملتان کے نواحی علاقوں میں متاثرین ٹوٹے گھر دیکھ کر بے بسی کی تصویر بن گئے۔ بستی گڑیال اور کبیر والا اور گرد و نواح میں بے رحم موجوں نے کچھ نہ چھوڑا۔ خانپور کی بستی بکرانی، بستی پہوڑا، بستی پیر شاہ اور چاچڑا شریف کے متاثرین بھی بے حال۔ بنیادی ضروریات کے لیے بھی حکومتی امداد کا انتظار۔ منچن آباد کے 67 دیہات میں 56,000 سے زائد متاثرین چھت سے محروم۔ 20 سے زائد دیہات کا تاحال زمینی راستہ منقطع۔ متاثرین گھروں کو نہ لوٹ سکے۔ سیلاب متاثرین کے لیے نیا امتحان۔ متاثرہ علاقوں میں ڈینگی کا الرٹ بھی جاری۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز۔ گڈو بیراج پر اپ سٹریم میں پانی کی سطح 5,11,051 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر ڈاؤن سٹریم میں پانی کی سطح 5,18,120 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 2,93,017 کیوسک ہے۔ سیلابی پانی کچے میں داخل ہونے کے بعد کئی دیہات ڈوب گئے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود کشتیاں بنا کر نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ کچو بندی ٹو کچے کے علاقے میں متعدد گاؤں زیر آب۔ 100 سے زائد دیہاتوں کا شہر سے رابطہ منقطع۔ متاثرین کا کہنا ہے ہمارے پاس کھانا کے لیے کچھ نہیں۔
اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی ہے۔ سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے۔ ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کے کھانے پینے، علاج معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے تمام ادارے، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمز متاثرین کی مدد میں دن رات مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں اور املاک محفوظ بنائی جا سکیں۔ شیرخوار بچے بھی سیلاب میں والدین کے ساتھ دربدر۔ ریلیف کیمپس میں سب سے بڑی آزمائش بچوں کی نگہداشت۔ ماؤں کے چہروں پر بھی سوالات۔ پینے کا پانی دستیاب نہیں تو فیڈر دھونے کے لیے گرم پانی کہاں سے آئے؟ یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ چاروں اطراف سے پانی نے گھیر رکھا ہے لیکن دودھ کی ایک بوند بھی نہیں۔ شکوہ کیا کہ ریلیف کیمپ میں ڈاکٹر ہے، نہ ادویات، دودھ بھی دستیاب نہیں۔ این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری۔ مزید امدادی سامان روانہ۔ مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 5000 خیموں کی فراہمی۔ سکھر سے 8 ٹرکس کے ذریعے 1100 خیمے مظفر گڑھ بھیجے۔ جلوزئی سے بھی 16 اور 15 ٹرکس پر مشتمل 2 قافلوں کے ذریعے 3900 خیمے بھیجے گئے۔ 2215 ٹن امدادی سامان مکمل۔ خیمے، مچھردانیاں شامل، پانی کے فلٹریشن پلانٹس بھی شامل۔ سوابی کی تحصیل رزڑ میں طوفانی بارش اور آندھی نے تباہی مچا دی ہے۔ گھروں کی 4 دیواریاں گر گئیں، متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ دیہاتی شدید مشکلات سے دوچار۔ موسلا دھار بارش سے مکئی، گنا اور سبزیوں کی فصلیں مکمل تباہ۔ کسانوں کو بھاری مالی نقصان۔ انتظامیہ سے فوری امداد کی اپیل۔ پی ڈی ایم اے کی یاد سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ مانسون کا 11واں سپیل 19 ستمبر تک جاری رہے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری۔ ٹھنڈی ہواؤں سے درجہ حرارت میں کمی۔ شاہراہ فیصل، نرسری اور طارق روڈ پر بوندا باندی۔ بہادر آباد، گلشن اقبال اور صدر میں بھی بادل برسے۔ ایم اے جناح روڈ، گرو مندر اور جمشید روڈ پر بوندا باندی۔ سولجر بازار، گلستان جوہر اور لیاقت آباد میں بھی بارش۔ میچ ریفری کے معاملے پر فوری ایکشن نہ لینا مہنگا پڑ گیا۔ پی سی بی نے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان واہلا کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی کو خط دیر سے لکھنے پر برطرف کیا۔ عثمان واہلا کو فوری طور پر دبئی سے واپس بلا لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں میرے لیے پاکستان کی عزت اور وقار سب سے پہلے ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اسلام آباد کے قریب نیا کے پی ہاؤس تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کے پی ہاؤس اسلام آباد سے 20 کلومیٹر دور ضلع ہری پور کی حدود میں تعمیر کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تعمیر کا منصوبہ باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ منصوبے پر 500 ملین لاگت آئے گی۔ صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر ہری پور کو سرکاری زمین کی نشاندہی کی ذمہ داری سونپ دی۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 78 پیسے اضافہ۔ نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال پر پابندی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں حکومت پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا۔ درخواست میں کہا گیا کہ بچے فیس بک اور ٹک ٹاک پر نامناسب مواد دیکھتے ہیں۔ نامناسب مواد دیکھ کر بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ فیس بک اور ٹک ٹاک کے سبب 16 سال سے کم عمر بچے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے عادی ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا اور فرانس کی پارلیمنٹس نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔